نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کئی اقسام پہ مشتمل ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ گاڑیوں کی مال و اسباب کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ پیسوں کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ حضرات گرامی زمینوں کی زکوٰۃ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ خانقاہ عالیہ تمرپورہ شریف سے ایک عطا خادم سید حسن فرید حاضر ہے۔ آج کا جو موضوع زکوٰۃ کا موضوع ہے، یہ انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 حصوں پہ مشتمل ہوگا۔ آج اس کا پہلا حصہ آپ لوگوں کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، محبوب یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں کو کہاں پہ خرچ کریں، تو محبوب کہہ دو قل العفو، اپنے مالوں کو تم لوگ غریبوں پہ خرچ کرو جو تم سے مال رہ جائے، یعنی جو مال زائد ہو جائے نا، اس مال کو غریبوں پہ خرچ کر دیا کرو۔ حضرات گرامی، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں دنیاوی زندگی اور دینی زندگی دونوں جینے کا ہنر اور طریقہ اور اصول سکھایا ہے۔ اسلام میں امیر اور غریب کو یکساں فوقیت حاصل ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پہ حاصل ہے۔ حضرات گرامی، اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے کہ جس سے امیروں سے پیسہ لے کے ان مال کا غریبوں کو مالک بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے طرز زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ اس نظام کو بصورت دیگر ہم لوگ زکوٰۃ کا نظام کہتے ہیں، چونکہ یہ ان مہینوں میں اکثر لوگ اپنی زکوٰتوں کو نکالتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کئی اقسام پہ مشتمل ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ گاڑیوں کی مال و اسباب کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ پیسوں کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ حضرات گرامی زمینوں کی زکوٰۃ ہے۔ حضرات، جو جانور آپ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، ان جانوروں کا چرانے کا انتظام اگر مفت ہو تو ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، چونکہ یہ سال کا اکثر حصہ مفت چرتے ہیں۔ ایسے جانوروں کو سائمہ کہلایا جاتا ہے سین کے ساتھ۔ ایسے جانور سائمہ کہلاتے ہیں۔ اور جو جانور سال کا بیشتر اور اکثر حصہ قیمتاً چرائے جاتے ہوں، مطلب ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کا ان کا مالک جو ہے وہ کھانے پینے کے پیسے ادا کرتا ہو، تو ایسے جانور جو الوفا کہلاتے ہیں یا علوفہ کہلاتے ہیں، ان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا اسی مقدار میں اس کے پاس نقدی موجود ہو، تو وہ زکوٰۃ دینے کا حقدار ہوگا، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اور حضرات گرامی، اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید نے زکوٰۃ کے کچھ مصارف ذکر کیے ہیں، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ حضرات گرامی، یہ 8 مصارف بنتے ہیں۔ ان 8 مصارف میں اگر کسی کو بھی زکوٰۃ دی جائے تو وہ زکوٰۃ قابل قبول ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اصل میں کہا جاتا ہے کہ اپنے مال کا، اپنی مملکت کا، جو مال کے آپ لوگ مالک ہوتے ہیں، اس مال کو کسی اور کا مالک بنانا، تاکہ آپ کا جو باقی مال ہوتا ہے اس میں جو میل کچیل گند رہ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرات گرامی، اگر آپ لوگ زمینی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، زمینی وہ زکوٰۃ جس کی پانی آپ لوگوں کو مفت ملتا ہو، یعنی گورنمنٹ دیتی ہو، تو اس زمینی زکوٰۃ میں آپ لوگ 10واں حصہ نکالیں گے۔ اور اگر
کسی کے کھیت کو، کسی کی زمین کو سیراب اگر قیمتاً کیا جاتا ہو تو اس قیمتاً زمین پہ اگر آپ لوگ زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اس کا 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ اگر یہ مسلمان سے لی جائے تو اسے عشر کہا جاتا ہے، اور غیر مسلم سے لی جائے تو اسے خراج کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرات گرامی، یہ آج کا پہلا حصہ، اس کے علاوہ اور حصوں پہ بھی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔